الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ وجل ثناؤہ کی حمد و ثنا، اور اللہ کے پیارے نبی، باکمال نبی، بے مثال نبی، لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد عزت اور احترام کے قابل جمیع علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ کرام اور قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز محتشم مہمانان گرامی، عوامی اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی دیکھ کر آپ کے اس پیارے مجمع کو دل خوش ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ یہ پہاڑ بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں بھی ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور آل سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات ابتدا میں عرض کر دوں، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے باتیں کی، ماشاءاللہ۔ علمی لوگ جہاں ہوتے ہیں علم کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ پر تو بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اتنے جید علماء کرام، مفتیان کرام عطا فرمائے۔ یہ شکر ادا کریں اللہ کا۔ کئی علاقے ایسے، پہاڑی علاقے تو ایسے ہیں کہ جن میں علم والے تو ملتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کا سب سے بڑا جو علامہ ہوتا ہے وہ اولیاء سے بھاگا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں علماء کرام، مدرسین، علماء بنانے والے، ماشاءاللہ۔ تو ابتداً یہ عرض کروں کہ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں صحابہ، تو صحابہ کی جتنی تعریفات کتب کے اندر لکھی ہیں، کہیں بھی یہ تعریف نہیں لکھی کہ جب صحابہ بولا جائے تو مولا علی اس سے نکل جاتے ہیں۔ جب بھی صحابہ بولا جائے تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ امام حسن، حسین، فاطمہ الزہرا ان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے ذہن میں لوگوں نے غلط تصور دیا کہ گھر والے اور در والے الگ الگ کر کے وہ صحابہ کے فضائل جو تھے، جو مولا علی کو شامل تھے، امام حسن کو، امام حسین کو، سیدہ کائنات کو، وہ ان کو ان سے الگ کر کے ہم نے تقسیم کر کے ان فضائل سے بھی محروم کر دیا اپنے گمان میں۔ بات تو یہی تھی کہ صحابہ جب بھی کہا جائے نا صحابہ تو مولا علی بھی صحابی ہیں، کیسے نہ ہوں۔ اول من اسلم فی الصبیان، کہ پہلے جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں، تو تعریف بھی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اسی حالت میں دنیا سے جائے وہ صحابی ہے۔ تو مولا علی نے آنکھ کھولی تو دیدار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ میں آنکھ کھولی اور اسی حالت میں دنیا سے گئے، اور آج علی علی کرنے والے بھنگ پی کے، چرس پی کے، وہ جب صحابی کہا جاتا ہے علی کو اس تعریف سے نکال دیتے ہیں۔ تم ہو کون جو اس سے الگ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ علی صحابی نہیں ہے تو کائنات میں صحابی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ
کیسے؟ جیسے خاص لوگوں نے ایمان لایا، الناس، خاص لوگوں نے ایمان لایا۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میں سادے الفاظ میں گفتگو کروں گا، الناس کے الف لام پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اس الناس سے مراد صحابہ کرام، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، ایمان ایسے لاؤ جیسے علی نے ایمان لایا، ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر نے ایمان لایا، ایسے لاؤ جیسے عمر نے لایا، عثمان نے، حیدر کرار نے، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ایسے ایمان لاؤ۔ یا اللہ ان جیسا ایمان لائیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تم جیسا ایمان لے آئیں، یعنی وہ لوگ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں، ہدایت پا جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں گے۔ اب دیکھو ان آیات میں اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا۔ میں اہل بیت کے لیے الگ سے بات کروں گا، تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے معیار بنایا، ہمارے لیے ماڈل قرار دیا کہ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ معیار ہے، ان جیسا ایمان لاؤ۔ یا اللہ ان جیسا ایمان لائیں تو کیا ملے گا؟ فرمایا ہدایت پا جاؤ۔ اب ان لوگوں کو معیار کیوں مقرر کیا اللہ نے؟ یہ اصحاب رسول یعنی مولا کائنات مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جمی کو کیوں معیار بنایا؟ کیونکہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس لیے کہ یہ ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ کامیاب ہیں، فائزون۔ اور بڑی بات یہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چیک کیا، امتحان لیا، امتحان کے بعد کیا رزلٹ دیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا، ایمان لکھ کر چیک دے دی ان کو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، سب سے بھلائی کا وعدہ۔ امتحان بھی لے لیا، کامیابی کی مہر بھی لگا دی، وعدہ حسنہ بھی فرما دیا، پاک صاف کر دیا، فائزون راشدون مفلحون بھی کہہ دیا۔ ارے لوگوں کتنا بدبخت ہوگا وہ کہ جو آج بھی ان کو لڑائے جن کو اللہ رضی اللہ کہہ رہا، آج لڑا رہے ہیں، اور کس نام پر؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ یہ آج کانفرنس کا کیا نام ہے؟ اہل بیت کانفرنس۔ جو نہیں مانتا وہ نام بھی نہیں دیتا، ہم مانتے بھی ہیں، نام رکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں صرف نام رکھ کے، نام سیرت النبی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کام وہی کیے جاتے ہیں، تقویت الایمان ہوتی ہے، صراط مستقیم ہوتی ہے، اور اس طرح کی کتابوں کا عید میازہ وہاں پر نچوڑا جاتا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ مفتی صاحب نے بتایا نا کہ جو سید ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نو مانو تو سید کو خود ہی لوگ مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مفتی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے اکٹھے پڑھے، میں نے 8 سال جامعہ میں پڑھے، مجھے کبھی بھی دعوت اسلامی کے جامعہ میں جس برتن میں کھاتے تھے مجھے کبھی وہ برتن نہیں دھونے دیا گیا، اور ایک دن بھی میں نے نہیں کہا کہ میں نو منو میں سیدہ نہیں، میں کہتا تھا برتن میں دھوؤں گا۔ اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی سید سن رہا ہے، میں اسے کہنا چاہتا ہوں آؤ سنی بن کے، خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں سنی، یہ سید بنے کہنا پڑتا ہی نہیں ہے کہ میں نو منو خود من لے۔ کیوں کہ میں اپنے ان کلاس فیلو دوستوں کو جانوں، دیکھے نا یہ علماء پڑھے، انہیں پتہ ہے ساتھ پڑھتے ہیں بندہ نا تو ایک جگہ پر رہے، بھائی ایک جگہ رہتے ہیں تو ان کی لڑائی ہوتی ہے،
بہنیں رہیں ان کی لڑائی ہوتی ہے، محلے والوں کی لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ یقین جانیے کہ میں جس جگہ پڑھا ہوں، میرے کلاس فیلو جو تھے وہ کہتے تھے شاہ جی سانو لکھ کے دے دو کہ بس آخرت میں تسی سانو نہ بول سکو۔ میں نہیں لکھ کے دیتا، میں نے کہا آخرت بڑی سخت ہے، یہ جو کہتے ہیں میں سید ہوں اڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں، بڑی سخت ہے آخرت۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر۔ اللہ نے فرمایا چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، رات کی قسم جو دن کے بعد آتی ہے، والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب یہ روشن ہو جاتی ہے۔ اور رب قسمیں یہ یاد فرما رہے ہیں، کیوں؟ انہا لإحدى الکبر، بڑی بڑی مصیبتوں میں سے یہ مصیبت ہے آخرت۔ آخرت کو نہ بھولیے کہ یہ آخرت میں جانا ہے۔ آج جن ہستیوں کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، ان کو گرا کر مت یہ سمجھو کہ میں سید ہوں بخشا جاؤں گا۔ خدا کی قسم جو صدیق کو اس کا مقام نہیں دیتا، رب اس کو جنت بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ، یا علی، تو یہ ذہن میں رکھے وہ لوگ کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ آئے چرس پی کر بھنگ پی کر تو وہ 12 بار کے ڈی 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 جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، اور اس پہ زوردار نہ ہو جائے حیدر ڈی کے بعد، تو پھر کہیں کہ یہ محبت اہل بیت ہے۔ نہیں، خدا کی قسم مولا علی وہ شخصیت تھے کہ جن کی مہر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، مہر لگتی ہے، ولی بنتے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، جس کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے۔ اللہ نے مولا علی کی شان میں تو آیات اتاری ہے، عبادت اور تقوی پر فائز علی تھے۔ آج جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں میں حیدری میں لاگوں۔ آج دیکھو تو صحیح، اہل سنت کا پاکیزہ صاف ستھرا مذہب بدنام کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں ہم حیدری ہیں۔ حیدری تو ہم ہیں۔ حیدری وہ ہوتا ہے جس کے شب و روز للہیت میں گزر جائے، دن بھی اور رات بھی للہیت میں، نمازوں کا وہ پابند ہو، نیکی کی دعوت وہ دے، برائیوں سے وہ منع کرے۔ یہ نہیں وہ ہمارے علاقے، مجھے یہاں کا ماحول کا نہیں پتا، میں تھوڑا سا اپنے علاقے سے سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کو بڑا پہنچا ہوا ولی سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہی ڈبی سگریٹ کی لے کر نا ایک ہی کش میں پورے سگریٹ کھینچ لینا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اور آپ اسلاف کی کتابیں پڑھیں، میں نے بہت کم پڑھی ہے، یہ علماء کرام نے زیادہ پڑھی ہوگی، ایسی کرامت، ایسی یلی کرامت کہیں بھی نہیں لکھی ہے۔ ایسا کہیں تھے کیا؟ یہ کون سی کرامت ہے؟ کرامت تو یہ تھی، کرامت یہ تھی غوث پاک نے ڈوبے ہوئے کو تار کے رکھ دیا، یہ کرامت تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا، بھائی ایک آتی ہے، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کیونکہ عنوان بھی دو ہیں تو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں۔ آپ مرغی کھا کے غوث پاک تو وہ رکھ دیتے ہیں، بچہ کے پاس وہ دال کھایا ہے، اس کی والدہ آ جاتی کہتی ہیں آپ مرغیاں کھائیں اور ہمارے بچے دال کھائیں، تو غوث پاک نے ہاتھ پھیر کے مرغی دوبارہ زندہ کر دی۔ انہوں نے فرمایا جب اس مقام پہ پہنچا یہ بھی مرغیاں کھائے گا۔ کیا کہتے ہو؟ غوث پاک یہ کرامت تھی۔ اور غوث پاک نے اپنی زندگی کے اندر 2 دن پہلے میں نے مطالعہ کیا تو 25 سال تک جنگلوں کے اندر جا کر اور بڑی بڑی جگہ جا کر عبادت کی ہے آپ نے۔ غوث پاک نے عبادت کر کے ولایت کے مقام پر پہنچے۔ کون تھے؟ پیرانی برمار ہے، پیر تے دیکھو نا یہ خوبصورت چہرے سجے ہوئے کئیاں شریف، یہ خوبصورت چہرے جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ پیر ہوتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا صحابہ کرام کو اللہ نے معیار بنایا، صحابہ میں آل نبی شامل، اہل بیت شامل، اس میں اہل بیت اور آل نبی، اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے وہ ذرا خاص ہے لفظ، آل نبی عام ہے لفظ، اس میں
تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے جن کو معیار بنایا نا، تو یہ اللہ کیوں معیار بنایا؟ کیونکہ اللہ نے امتحان لے کر، تقوی کی مہر لگا کر، پرہیزگاری کی مہر لگا کر، ایمان کی مہر لگا کر راضی ہونے کا کہہ دیا کہ رب ان سے راضی اور یہ رب سے راضی۔ آج لوگوں، اگر کوئی بندہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے درمیان ہونے والے مشاجرات کو چھیڑے، سمجھ جاؤ یہ فسادی ہے۔ کیونکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں سکوت اختیار کرو، خاموش کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کے مشاجرات کے بارے میں خاموش رہو، بس اس میں نہ پڑھو۔ اہل سنت کا 14 صدیوں سے یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کریں؟ دیکھیں، باپ اور چاچا آپس میں اگر لڑ جائیں، 10 سالہ بچے کو کہتے ہیں تو فیصلہ کر ساڑھے درمیان، وہ نہیں کہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کون کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں؟ فیصلہ جو تھا امام حسن، بولو نا سبحان اللہ۔ آج دیکھو امام حسن کا نام آتا ہے، یقین جانو ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں اہل بیت کہ ہم امام حسن کا نام آئے نا وٹ پڑ جاتے ہیں۔ کیوں وٹ پڑتا ہے؟ کہ امام حسن نے ایسی کیل ٹھوکی ہے نا، کیا آج نہ اس کو کھاڑ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے بیان کر دیا، اور نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فیصلہ کرنا تھا تو فیصلہ کرنے والے سردار نے، وہ مختار نے فیصلہ کر دیا، بس بات ختم۔ اب ہمیں تمہارے فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے فیصلوں کو ہم کہتے ہیں مروڑ کر اسفل السافلین میں سوٹ دو، بس کوئی فیصلہ نہیں چاہیے، فیصلے کر دیے نا۔ اب دیکھو 14 صدیوں میں، 14 صدیوں کے اندر علماء، فقہاء، بڑے بڑے اکابرین وہ آئے، انہوں نے فیصلے کر دیے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان سے پیار کریں گے، ہم پیار کریں گے۔ علی کا نام آئے تو بیت میں آ جائیں، علی کا کردار، علی کی گفتار، علی کا نام، یہ ہمارے لیے فالو کرنے والی چیزیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور آل نبی، شان کی آل نبی کی، آل نبی کی ایک خادمہ تھی جن کا نام بریرہ تھا، بریرہ، وہ خدمت کرتی تھی۔ تو خدمت کرتے ہوئے ایک شخص آتے ہیں اور آ کر اسے کہتے ہیں، امام طبرانی نے اسے نقل کی ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اے بریرہ، غطی شفیعاتک، اپنی چوٹی کو ڈھانپ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی فائدہ آخرت میں نہیں دیں گے۔ معاذ اللہ، بولے نا معاذ اللہ۔ یہ امام طبرانی نے نقل کی ہے کہ خادمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چوٹی کو ڈھانپ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ آج آ کر کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے، کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، یہ آج سے نہیں، یہ بڑے عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی اور اس کے اوپر بڑا کلام بھی کیا ہے محدثین نے، اور بعض وہ جو بغضی لوگ اہل بیت سے بغض رکھنے والے، اہل بیت کی شان میں کوئی بھی روایت ہے تو کہیں کہ حکم الحدیث ضعیف، ان کی بات نہیں کرتا۔ محققین نے کلام کر کے فضائل میں اس روایت کو مقام دی ہے اور کئی سندوں سے اس کو ثابت کی ہے، اور کثیر اسناد جب ملتی ہیں تو سند حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، قابل استدلال ہوتی ہے۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، وہ خادمہ جو تھی نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، اخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہیں دیں گے آخرت میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کس انداز سے نکلے کہ یہ جر رداءہ ومخمرۃ وجنتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ ازار کو کھینچتے ہوئے نکلے، اور آپ کا چہرہ مبارک غضبناک ہو چکا تھا، یعنی غصے سے جلال میں آ گیا تھا کہ میرے لیے یہ کہا گیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو صحابہ فرماتے ہیں کننا معاشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وخمرت وجنتہ. کہتے ہیں کہ ہم جو انصار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو آپ کے ازار کھینچنے سے اور آپ کے جلال سے ہی سمجھ جاتے تھے. ہم سمجھ گئے کہ آج کوئی بات ہوگی ہے. کہتے ہیں فاخذنا، ہم نے اپنا اسلحہ لیا، ہم نے اسلحہ لیا اور اسلحہ لے کر در رسول پہ آگے. یا رسول اللہ حکم کیجئے، مر ما شئت، آقا حکم کیجئے کیا ہو گیا جو آپ حکم کریں گے. لو امرتنا بأمہاتہم، لو امرتنا بآبائہم، لو امرتنا بأولادہم لأمضینا قولک فیہم. یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں، ہماری ماں باپ، ہماری اولاد کے بارے میں، ہمارے بیٹوں کے بارے میں جو حکم دیں گے ہم آج فیصلہ کر دیں گے. تلواریں لی، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے آج ہم نے نافذ کر دینا. آپ اتنے جلال میں ہیں، کس وجہ سے جلال میں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ممبر پہ چلے گئے. ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا، جلال کے اندر فرمایا اے لوگوں ایھا الناس من انا، لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. آپ نے پھر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ لوگ سمجھ گئے کہ آپ اپنا نام پوچھنا چاہ رہے، اپنا نسب پوچھنا چاہ رہے. لوگوں نے آپ کا نسب بتایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کا نسب عبد مناف تک بتایا. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے مجھے. اولاد آدم کا سردار ہو کر کوئی فخر نہیں ہے مجھے. ہمارے ایک استاد صاحب تھے تو انہوں نے فرمایا کہ سید عالم نے فرمایا نا کہ ولا فخر علی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ سید ولد آدم پوری کائنات کے سردار ہیں، وہ فرما رہے مجھے فخر نہیں. امتیوں کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم سردار نبی کے امتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی قبر شک ہوگی وہ باہر آئے گا، وہ میں. پھر فرمایا سب سے پہلے مٹی جس سے جھاڑی جائے گی وہ میں ہوں. فرمایا ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. پھر آپ نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کوئی نفع نہیں دے گی. آپ نے فرمایا میری قرابت کے بارے میں یہ جس نے گمان بھی کی ہے وہ غلط کی ہے. فرمایا میں جس کی شفاعت کروں گا، اگلے بڑے کمال کے لفظ آپ نے فرمایا جس کی میں شفاعت کروں گا، میں جس کی شفاعت کروں گا، فرمایا وہ بھی دوسروں کی شفاعت کرے گا. حتیٰ کہ فرمایا میری شفاعت قیامت کے دن اتنی وسیع ہوگی کہ شیطان یہ امید لگائے گا کہ کہیں اس شفاعت کا ایسا مجھے ہی مل جائے. اتنی شفاعت وسیع ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے گمان کر لیا کہ میرا نسب فائدہ نہیں دے گا؟ فرمایا سارے نسب ختم ہو جائیں گے الا نسبی، فرمایا میرے نسب کے ساتھ، میرے سسرالیوں کے اور میرے نسب کے علاوہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا. تو سرکار کا نسب یعنی آل نبی، اہل بیت، ان کو تو بتانے کی خود ضرورت ہی نہیں ہے. امت جنہیں اپنے آقا سے محبت ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آل نبی کی جوتیوں کے برابر بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کیونکہ آل نبی کا مقام، آل نبی کا مقام اللہ نے یہ رکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جواب کس کا دیا ہے، کس بات کا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت اتنی وسیع ہوگی، میری شفاعت کا یہ مقام ہے، میری قرابت کا کیا مقام ہوگا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ یہ دیکھیں لفظ پورے قرآن میں دیکھیں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں آیا کہ آپ لوگوں سے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو.
لا اسألکم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو لا اسألکم، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت۔ لا اسألکم علیہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی، رسالت کا پیغام، توحید کا پیغام، یہ سب کچھ تم تک پہنچا کر تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا تم سے، الا ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے، قل پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، اپنی قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز کا مطالبہ اللہ نے قل کہہ کر پیارے حبیب سے کروایا، اور قرآن پاک میں ایک ہی چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے مانگو، ان سے کہہ دو، وہ ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، قرابت داروں کی محبت۔ لیکن یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ صرف گنے چنے 4 آدمی اہل بیت، نہیں، ہم ازواج نبی جو ہیں ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے تو بڑا ادب کرے آپ کا، لیکن سیدہ عائشہ کا نام آئے تو ان کے نام کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ تو نیٹ کے اوپر بھی دیکھتے ہوں گے ایسے ایسے بینر، معاذ اللہ وہ لفظ نہیں بولے جا سکتے، کہتے ہیں آگے فی النار کے لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیسے سوچیں جس پیاری کو حمیرہ سید عالم پیار سے فرماتے تھے آپ کو، حمیرہ کا مطلب پیاری خوبصورت سی، آگے حمیرہ تصغیر کا سی ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، جس سے اتنا پیار کہ لاڈ سے آپ کو میری گوری پیاری، آپ کو جس کو سرکار فرمائے، اور جن سے سب سے زیادہ محبت سرکار فرمائے، قرآن کی 18 آیتیں جن کی شان میں نازل ہوں، اور ان کے لیے فی النار کے لفظ بولنے والا خود فی النار ہے، ان کو فی النار کہنے والا کیسے محب اہل بیت ہو سکتا ہے؟ محب اہل بیت صرف سنی ہے، صرف سنی ہے، کائنات میں کوئی اور محب اہل بیت نہیں۔ کیوں کہ اہل بیت سے محبت وہ سنی کرتے ہیں، اصحاب سے محبت وہ سنی کرتے ہیں، جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کی وہ خارجی کہلائے، خارجی کہلا کر جہنم کا ایندھن بنے، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا وہ رافضی اور شیعہ کہلائے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے کہ جو افراط و تفریط سے پاک، بالکل صاف ستھری جماعت، وہ کہتی ہے اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج، اصحاب رسول بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور قیامت کے دن اہل بیت بھی جنت میں ہوں گے، اصحاب رسول بھی جنت میں ہوں گے، اور ان دونوں کو ماننے والے جنت میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مولا علی ٹکٹ دیں گے، لیکن یہ بھی اسے یاد ہونا چاہیے کہ جنت کی چابی ابو بکر کے پاس ہوگی۔ ٹکٹ اگر ابو بکر دیں گے، ٹکٹ حیدر کرار دیں گے، اور چابی غار یار دیں گے، تب جنت کے حقدار بنیں گے۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں علماء کرام بڑی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص مفتی شعیب صاحب یہ کوشش کرتے ہیں کاوش کہ لوگ راہ راست پر قائم رہیں، اور یہ آخری دور ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ فتنے اتنے پیدا ہوں گے کہ صبح کے وقت فتنہ پیدا ہوگا، شام کو دوسرا پیدا ہوگا، صبح کے وقت تیسرا ہوگا، دوسری شام کو چوتھا فتنہ ہوگا۔ ایمان بچانا مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ اب جتنے نئے فتنے آتے ہیں ان کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہو، یہ نہ سوچا کریں کہ اب یہ بندہ آ گیا ہے، اتنی زیادہ اس کی فین فالوئنگ ہے، اتنے لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس نے آ کے دین بتایا۔ پہلے تو مولویوں نے دین چھپایا ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کس مولوی نے دین چھپایا ہوا تھا؟ پورے قرآن کی تفسیریں جنہوں نے کی ان کو تم کہتے ہو کہ دین چھپایا؟ جنہوں نے پوری احادیث کی تشریحات کی، شروحات لکھی، ان کے بارے میں کہتے ہو دین چھپایا ہوا تھا۔ یہ کہہ دو ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے،
کبھی دین کی طرف آئے نہیں ہے. یہ کس منہ سے کہتے ہیں مولویوں نے دین چھپایا تھا؟ خدا کی قسم آج جو مسئلے یہ کہتے ہیں آج سے صدیاں پہلے علماء نے لکھے ہوئے، صدیاں پہلے لکھے. آج اگر کہتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے موجن کو لئے بات آسا نہیں آتا، بسم اللہ کا صحیح ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ محقق بن کے آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگوں نے دین چھپایا تھا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں نہیں لوگوں اٹھا کر ہماری کتابیں دیکھو، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ علماء نے لکھا. لیکن ہماری یہ بدبختی کہیں یا خوشبختی کہیں، یہ ہمارا جو میڈیا، سوشل میڈیا بدبختی یہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کو ہر چیز لگا کر بتائی جاتی. علم تھا کتابوں میں اور ہم کتابوں کی طرف جاتے ہی نہیں تھے. آج بتاؤ نا آپ میں سے کتنوں کے گھر لائبریری ہے، کتنوں کے بچے لائبریری میں رکھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے نا. اس لیے آج لوگ یہ کہتے ہیں. تو اپنے اولاد کو اور خود بھی اس سوشل میڈیا کی لعنت سے بچائیے. صرف سنی علماء جن کا ایک تسلسل ہے 14 صدیوں سے، جن کا ایک ربط ہے کہ جن کے اکابر کے اکابر 14 صدیوں تک جن کا ایک سلسلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، ان سے جڑے رہیں. اور یہ آخری پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. محفل میں آئے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا. بہت سارے لوگ ہیں ابھی اسپتالوں میں ہوں گے، بہت سارے لوگ ابھی اپنی اپنی پریشانیوں میں ہوں گے. ٹائم ختم تو نہیں ہوگا، بس صرف یہ آخری ایک آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے چن لیے. یہ 5 وقت کی نماز کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں گے. انشاءاللہ کریں گے جی انشاءاللہ. ایک بچہ اپنا حافظ اور عالم بنا دے تاکہ کل آپ کے جنازے کو اٹھا کے لے جا کر دفنا کر آپ کے لیے دعا بھی کرنے والا ہوں. یہی میری آپ سے